الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مُمِلَاتٌ مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم سامعین اور سامعات، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہم سبوں کو اس گھر کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں محمدی لائبریری کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا اور ایک خاص اور اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی محمدی لائبریری کو مزید ترقی عنایت کرے اور ہمیں اس موضوع پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ موضوع خطاب ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کہ بے پردگی کی لعنت۔ آغاز اس سے ہم کرتے ہیں کہ بے پردگی کی شروعات کہاں سے ہوئی، بڑے غور سے سنیے گا۔ اوریانیت
لنگاپن والغیرتی، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 کے اندر فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے، تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، تم کو بہکا نہ دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طریقے سے شیطان نے تمہارے ابا آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے ان دونوں کو نکال کر ان دونوں کے لباس کو ان سے جدا کر دیا، دونوں کو ننگا کر دیا۔ لیریہما سوآتہما، اور شیطان کا اصل مشن یہی تھا کہ دونوں کو ننگا کر کے دونوں کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاعراف میں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ بے پردگی یہ دراصل شیطان کا مشن ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ یہ پہلے دن سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ پہلے دن سے شیطان کا یہ مشن رہا ہے کہ دنیا کو کیسے بے حیا بنایا جائے، کیسے بے غیرت بنایا جائے، کیسے دنیا کے اندر بے غیرتی کو پھیلایا جائے۔ اور اسی بات کو ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی ایک صحیح حدیث میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت ہے۔ عورت عربی زبان میں عورت بولتے ہیں شرمگاہ کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شرمگاہ کو کھول کر نہیں رکھتا، جو کھول کے رکھے وہ پاگل مانا جاتا ہے۔ تو المرأۃ عورت، عورت چھپانے کی چیز ہے، شرمگاہ کی طرح ہے۔ اذا خرجت، جب عورت گھر سے نکلتی ہے، استشرف شیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یعنی شیطان عورت کے ذریعے اپنے مشن کو کامیاب کرتا ہے کہ کیسے دنیا کے اندر بے حیائی کو، بے پردگی کو پھیلایا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں جہاں جہاں بھی بے حیائی پھیلی ہے، بے غیرتی پھیلی ہے، بے پردگی پھیلی ہے، وہاں شیطان کا مشن کامیاب ہوا ہے۔ اور اسی بے پردگی کی لعنت ہے کہ آج 4 6 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ حیوانیت اور گھناؤنا کام کیا جا رہا ہے۔ آج وہ تمام لوگ جو پردے کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پردے کے ذریعے اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو باندھ دیا، میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو پردے کے ذریعے قید کر دیا، باندھ دیا، تم نے عورت کو بے پردہ کر کے کیا دے دیا؟ کیا ملا عورت کو؟ عورت ایک شو پیس بن کر رہ گئی۔ عورت مردوں کو لبھانے، مردوں کی واسنا، مردوں کی ہوس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ ایک صابن گھر میں استعمال ہونے والی معمولی کوئی بھی چیز مارکیٹ میں تب تک نہیں بکتا، تب تک نہیں چلتا جب تک کوئی عورت لنگی ہو کر اس کا پرچار نہ کرے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہ کرے۔ گھر میں کوئی بھی چیز، شیمپو استعمال ہونے والی ایک چیز، جب تک ایک عورت عریانیت اپنا کر اس کا پرچار نہ کرے وہ چیز مارکیٹ میں نہیں چلتی ہے۔ یا آپ نے عورت کو عزت دیا، یا آپ نے عورت کا مقام بلند کیا؟ آئیے میں بتاؤں اسلام نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں دیا اسلام نے عورت کو پردے کا حکم؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو،
اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو۔ یعنی یہ پردے کا حکم جو دیا جا رہا ہے یہ نبی کی بیٹیوں کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ساری امت کے عورتوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب عورت اپنے گھر سے نکلا کرے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لے، اپنے اوپر نقاب ڈال لے، اپنے اوپر عبا ڈال لے، اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا اپنے جسم کے اندر ڈال لے جو پورے جسم کو اس کو چھپا لے، اس کے پورے جسم کو چھپا لے۔ اچھا، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو، پورے شریر کو چھپا لے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ایک عورت کو یہ پہچان حاصل ہو جائے، ایک مسلمان عورت کو یہ ایک آئیڈینٹی حاصل ہو جائے، ایک مسلمان عورت کو یہ پہچان مل جائے کہ میں مسلمان عورت ہوں، میں شرم و حیا کرنے والی عورت ہوں، میں پردہ کرنے والی عورت ہوں۔ فلا یؤذین، اور دنیا میں اس کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اب اس کا الٹا مفہوم کیا نکلا، اس کا اپوزٹ معنی کیا نکلا کہ پردہ ایک مسلمان عورت کو یہ پہچان دیتا ہے کہ کوئی چھیڑ نہ سکے، اور بے پردگی یہ پہچان دیتے کہ آؤ مجھے چھیڑو، یہ اس کا الٹا مفہوم نکلتا ہے۔ پردہ یہ پروٹیکشن دے رہا ہے، یہ تحفظ دے رہا ہے، یہ عورت کو کور کر رہا ہے کہ عورت تیری عزت تیرے پردے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اور ایک بے حیا، بے غیرت، بے پردہ عورت اپنے پورے جسم کی نمائش کر کے یہ اعلان کرتی ہے کہ آؤ مجھے چھیڑو۔ اس لیے ہماری بہت ساری پڑھی لکھی اور ماڈرن قسم کی مائیں اور بہنیں کہتی ہے ارے یہ پردہ اردہ ڈھکوسلا ہے مولوی کا، اسلام اتنا کٹر مذہب نہیں ہے، اسلام اتنا سخت، اتنا ہارڈ مذہب نہیں ہے۔ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ کوئی پردے میں نکلے اور الٹا سیدھا کام کرے، کیا فائدہ یار پردے کا؟ لہذا چہرہ کھلا ہو، شریر کھلا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونے چاہیے، دل پوتر ہونا چاہیے۔ چلیے اپنی ماں اور بہنوں کو اس شبے کی بھی حقیقت بتا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے۔ اب مجھے ایک سوال کا آپ لوگ جواب دیجئے کہ دنیا کے اندر نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے پاک باز، سب سے نیک جماعت اگر کوئی جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن میں کیا کہا؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں اپنے نبی کی بیویوں کے گھر جانا ہو، ازواج مطہرات کے گھر جانا ہو، اس امت کی ماؤں کے گھر جانا ہو، اگر کوئی سامان ان کے گھر جا کر تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم ازواج مطہرات کے گھر، نبی کے پاک باز بیویوں کے گھر جا رہے ہو اور تمہیں کوئی سامان لینا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، سامنے نہ جایا کرو، پردے کے پیچھے سے لینا ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے بتاؤ ذرا، کیا صحابہ سے زیادہ بھی پاک اور صاف دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کی بیویاں سے بھی زیادہ اس دنیا کے اندر نیک والی، شرم و حیا والی، غیرت والی خواتین دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے صحابہ کو اور اپنے نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں نبی کی بیویوں کے گھر جانا ہو اور کوئی سامان لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، سامنے نہ جایا کرو۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماں بھی کہا ہے، نبی کی بیویوں کو ماں بھی کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں ماں ہے ماں، اس لیے حضرت عائشہ کو کوئی عائشہ نہیں کہتا تھا، ام المومنین کہتا تھا، حضرت زینب کو کوئی زینب نہیں کہتا تھا، ام المومنین کہتا تھا، ماں کا رشتہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی چھوٹ نہیں دیا، کہا کہ پردے کے پیچھے سے جا کے لیا کرو۔ اور میری پیاری ماں و بہنوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی صفائی ہے اور اسی میں ان کے دل کی صفائی ہے۔ پتہ یہ لگا، پتہ یہ چلا کہ پردے کے بغیر دل صاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، پہلے پردہ کرو پھر دل صاف کرنے کا بات کرنا، دل صاف کرنے کی بات کرنا بغیر پردے کا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پردے کے بغیر نکلنا بھی دل صاف ہونا چاہیے، پردہ کرنا کوئی ضروری ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حرام قرار دیا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا، آواز کو بھی پردہ قرار دیا، بلکہ آپ تعجب کریں گے، عورت کے پائل کے آواز، پازیب کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا۔ اسلام وہ مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے کی بالکل شروعات ہی میں فرماتا ہے، نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے، خطاب ان کو ہے لیکن تعلیم ساری امت کے لیے ہے، تعلیم ساری امت کے لیے ہے، خطاب ان کو ہے۔ کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول یا نساء النبی، اے نبی کے ازواج مطہرات، تم اپنے گھر کے اندر جمی رہو، تم اپنے گھر میں رہا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر کوئی اجنبی مرد تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے اور تمہارا شوہر گھر پہ نہیں ہے، تمہارا بھائی گھر پہ نہیں ہے، تمہارا ابو اگر گھر پہ نہیں ہے، اگر کوئی اجنبی مرد، کوئی غیر آدمی تمہارے دروازے پر آ گیا ہے، تم سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، تو ان سے نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ، سویٹنس کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات بھی نہ کیا کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں تم پھٹکار دو، بلکہ ٹو دا پوائنٹ بات کرو، مختصر جواب دو، ہاں یا نہ، یس یا نو میں جواب دے کے بات کو ختم کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال، کوئی غلط نیت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ آج دنیا میں بے پردگی بالکل عام ہے، ایسی حالت میں مسلمان مردوں کے لیے بھی اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اپنے آبرو، اپنے عزت کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس فتنے کے دور میں۔ لیکن اس چیلنج کو کیسے پار کیا جائے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر کہ اگر آپ اپنی عزت اور اپنی نگاہ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو آٹومیٹک اس فتنے کے دور میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب نظریں آزاد رہے گی اور عورت بے پردہ اگر رہے گی تو کون بچے گا بھائی؟ کون بچے گا؟ بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور کتنا مشکل ہو جائے گا؟ متقی، پرہیزگار، مولوی، مولانا بھی بچ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہو جائے گا؟ چلیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کتاب الرقا کی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث اس طرح، ان الدنیا غلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی اور بڑی ہری بھری ہے۔ کیا بات ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا بڑی رنگین ہے، کہا کہ بڑی میٹھی اور بڑی ہری بھری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یعنی اللہ کے نبی یہ اشارہ کر رہے ہیں
کہ دنیا کی ساری رنگینی ساری تازگی چند دنوں کے لیے ہے. ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ دنیا مٹ جائے گی, دنیا فنا ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. ان الدنیا حلوۃ خضرا, دنیا بڑی میٹھی اور بڑی ہری بھری ہے. فإن اللہ مستخلفکم فیہا, اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے لینظر کیف تعملون, تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, لہذا ہے میری امت کے لوگوں دنیا سے ڈرو, دنیا سے بچو, اور عورت سے بچو, عورت کی فتنوں سے بچو. ترازو کے ایک پلڑے میں میرے پیارے آقا نے, میرے پیارے نبی نے ایک پلڑے میں پوری دنیا کے فتنے کو رکھ دیا ہے, اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں عورت کے فتنے کو رکھا ہے. عورت کتنا بڑا فتنہ ہے, غور کیجیے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بچو اور عورت سے بچو. فإن اول كانت بنی اسرائیل, بنی اسرائیل جیسی قوم میں بھی پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا. عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب وہ اپنے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے. ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. جب کوئی بھی چیز آؤٹ آف لمٹ ہو جائے تو ری ایکشن کرنے لگتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, تمہارا دائرہ بھی پردہ, اگر پردے کے باہر تم چلی گئی تو جہنم میں چلی جاؤ گی. یہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے 22ویں پارے میں کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی کی بیویوں, تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو, اور اگر گھر سے کبھی نکلنا پڑے, کبھی ایمرجنسی کے حالات آ جائے, ضرورت پڑ جائے, تمہیں مارکیٹ جانا ہو, بازار جانا ہو, گھر سے نکلنا ہی پڑ جائے تو نکلو, لیکن بن ٹھن کے بن سور کے مت نکلا کرو. ایک نکتے کی بات بتاؤ, یہاں اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا کہ نکلو, نکلنے کے لیے منع نہیں ہے, نکلو, لیکن بن ٹھن کے بن سور کے بے پردگی کے ساتھ مت نکلو. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اگر گھر سے نکلتی ہے تو وہ زمانہ جاہلیت میں رہتی ہے. قرآن نے اس کو زمانہ جاہلیت سے ثابت کیا. نکلنے کے لیے منع نہیں کیا, ضرورت کے تحت نکلو, لیکن بن ٹھن کے بن سور کے مت نکلو. اس کو قرآن نے زمانہ جاہلیت سے ثابت کیا. میری پیاری ماں اور بہنوں, اب یہ نہ کہنا کہ یہ پردہ اردہ ایک ٹھکوسلا ہے مولوی کا, یہ جو قانون نافذ کر رہا ہے یہ مولوی لوگ کر رہا ہے. نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, 22ویں پاری کی آیت. اگر آپ بے پردہ اختیار کرتے ہیں, پردہ کو چھوڑتے ہیں, تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. صحیح مسلم کتاب الجنہ, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث اس طرح صنفان من آل النار لم اراہما, 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے, وہ بعد کے دور میں آئیں گے, جب قیامت قریب ہوگی تب وہ لوگ دنیا میں آئیں گے. 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. نمبر 1, قوم معهم سیات کادناب البقر, وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح چوپائے جانوروں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے. یضربون بها الناس, اور وہ ان کوڑوں سے لوگوں کی پٹائی کریں گے, لوگوں کے اوپر اتیاچار کریں گے, لوگوں کو ماریں گے, بے قصور لوگوں کا انکاؤنٹر کر دیں گے, بے قصور لوگوں کو جیل خانے قید خانے کے اندر ڈال دیں گے. یہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کرسی آ جائے گی, پاور آ جائے گا, اقتدار مل جائے گا, جو اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے, اپنی کرسی کا غلط استعمال کریں گے, اپنے اقتدار کا غلط استعمال کریں گے. میرے پیارے بھائیوں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پاور آ گیا ہے, ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کرسی آ گئی ہے جو اپنے پاور کا, اپنے کرسی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یضربون بها الناس, وہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, لوگوں کے اوپر اتیاچار کریں گے. ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے.
اور نمبر 2 وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُومِلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے والی ہوگی لیکن لنگی ہوگی، ان کے بدن پر کپڑا بھی ہوگا لیکن کپڑے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، ان کا کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ ان کے بدن کے تمام اعضاء نمایاں ہوں گے، ان کے شریر دیکھیں گے۔ ایسی عورتیں جہنم کے اندر جائے گی۔ موملاتن، ایسی عورتیں جب گھر سے نکلے گی تو جو سماج کے لوفر قسم کے بدماش قسم کے لڑکے ہوں گے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچیں گی، ان کو اپنی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کرے گی۔ مائلاتن، ایسی عورتیں جب گھر سے نکلے گی تو ان کی چال میں بھی ایک لچک ہوگی، ان کی چال بے شرم بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی، شرم والی، حیا والی، غیرت والی، عزت والی عورتوں کی طرح نہیں ہوگی۔ ان کی چال سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ بے حیا عورت ہے۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، وہ اپنے بالوں کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنائے گی، کبھی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دے گی، کبھی اپنا ہیئر اسٹائل دنیا کو دکھائے گی، اپنے بالوں کی بھی نمائش کرے گی۔ سن لے میری پیاری مائیں بہنیں، اگر آپ کے گھر میں ایسا کپڑا پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کی بچہ ایسا کپڑا استعمال کر رہی ہے یا پھر آپ ایسا فعل کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا فرمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا لَا يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنے آپ کو جنتی عورتوں میں شمار کرنا چاہتی ہو یا پھر جہنمی عورتوں میں۔ یہ جہنمی عورتوں کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، آپ اپنی تقریر میں کہتے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دان کیا کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تمہیں دیکھا ہے۔ ایک چالاک صحابیات، چالاک عورت کھڑی ہو گئی، بما یا رسول اللہ، فقالت امرأۃ منہن، انہی میں سے ایک عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، فقالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہم لوگوں کو جہنم کے اندر کیوں زیادہ دیکھا، کیا کارن ہے، کیا سبب ہے؟ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا آپ نے عورتوں کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تکثرن اللعن، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتے ہو، بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر بیچارہ ہر چیز تم کو لا کر دیتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی چیز کی کمی ہو جائے تو وہی عورت جواب دیتی ہے اور کہتی ہے ارے جاؤ جاؤ، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ دو سبب ہے، دو کارن ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، تم کو معلوم نہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ کی کتنی قیمتی دولت ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث اٹھائیے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا بہترین چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت، سب سے بہترین چیز ایک نیک عورت ہے، ایک نیک بیوی ہے، ایک نیک ماں ہے، ایک نیک بہن۔ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، عورت کی یہ عزت ہے، یہ مقام ہے۔ اور جنتی عورتوں کی پہچان کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
شوہر کی طرف عورت دیکھے، عورت اپنے شوہر کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، عورت اپنے آدمی کی طرف دیکھے تو آدمی کو خوش کر دے، اور شوہر جب اپنی بیوی کو کسی کام کے کرنے کا اطاعت کرے، حکم دے تو فوراً کرے، فوراً اس کی بات کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر چلا جائے، ناگپور چلا جائے، ممبئی چلا جائے، دلی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، مان کے چلیے آپ ناگپور چلے گئے آٹو چلانے کے لیے، رکشہ چلانے کے لیے، یہ بھی آپ کا گھر سے غائب رہنا رہا، یا میں جھارکھنڈ سے آپ کا شہر آ گیا ہوں، یہ بھی گھر سے غائب رہنا رہا۔ عورت اپنے مرد کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، شوہر کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، شوہر اگر حکم کرے تو اطاعت کرے، اور جب شوہر گھر سے غائب رہے، ناگپور چلا جائے، دلی چلا جائے، ممبئی چلا جائے، تو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی عزت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، تین کام کرے۔ یہ عورت نیک بیوی ہونے اور نیک عورت بننے کی یہ علامت، یہ پہچان ہے، اور یہ جنتی عورتوں میں سے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، گھر جا کر یہ صفتیں اپنے اندر ٹٹولیے گا، جھانکیے گا، دیکھیے گا کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، دیکھیے، اگر عورت کسی کو آج کے اس فتنے کے دور میں آئیڈیل بنانا چاہے، اسوہ نمونہ بنانا چاہے، کسی کی نقل کرنا چاہے، فوٹو کاپی کرنا چاہے، کسی کی اطاعت کرنا چاہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کے اس فتنے کے دور میں یہ بے حیا، بد چلن، بے غیرت عورتوں کی نقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ جہنم میں چلی جاؤ گی۔ بلکہ آپ کو اگر آئیڈیل بنانا ہے، اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، تو یاد کیجیے وہ موقع جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا کے اندر پہلی 5 آیتیں نازل ہوتی ہے، اور گھبرائے اللہ کے نبی اپنے گھر آتے ہیں۔ کس کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ عورتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گھر آتے ہیں، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، آج جب میں غار حرا میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آیا، اور مجھ پر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل کی۔ اے میری بیوی خدیجہ، یہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، میرے اوپر ڈالی ہے، خشیت علی نفسی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہو، میں یہ ذمہ داری اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی آگے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے، کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں۔ ایسے ٹائم میں، ایسی حالت میں، ایسے وقت میں ایک عورت کا کیا رول ہو سکتا ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیا۔ اور ہمیں اور آپ کو آئیڈیل بنانا ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، تو امہات المومنین حضرت خدیجہ کو بنانا ہے، حضرت عائشہ کو بنانا ہے، حضرت زینب کو بنانا ہے۔ ایسے نازک ٹائم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا، جو الفاظ کے، وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل لائق ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، کلا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اگر آپ تو غریبوں کے ملجا ہیں، غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں، رشتہ داروں کے بیچ میں رشتہ کو جوڑتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذمہ داری آپ سے ضرور پوری کروائے گا۔ ایک عورت جب پریشانی کے عالم میں اپنے آدمی کا، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے تو دونوں کی طاقتیں بڑھتی ہے، بالخصوص آدمی شوہر کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، تمہیں اسوہ اور نمونہ آئیڈیل بنانا ہے
تو امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤ۔ کس کو آج ہم لوگ اور کس کو آپ نقل، کس کی آپ نقل کر رہے ہیں، کس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں جو آپ کو جنت کے اندر لے جائیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ساری ہے۔ دیکھیے، نیک عورت، ایک عورت اگر چاہے تو دنیا کے اندر بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کیجیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری بنانے میں ایک نیک عورت کا اہم رول ہے، اہم کردار ہے۔ عورت چاہے تو میرے بھائی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ یاد کیجیے حضرت آسیہ کو، فرعون کے گھر میں رہنے والی، فرعون کی بیوی، فرعون کی جورو، ظالم بادشاہ ہے فرعون، دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، اور ان کے گھر میں رہنے والی ان کی بیوی، ان کی جورو حضرت آسیہ جنتی عورتوں میں سے بن گئی۔ کیوں؟ وہ توحید پرست تھی، اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ سے نجات کی دعا کرتی رہی کہ فرعون کی ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ان کی ظالم قوم بادشاہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور وہ جنتی عورتوں میں سے بن گئی۔ تو اگر آپ کو آئیڈیل بھی بنانا ہے تو حضرت آسیہ کو بناؤ۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ چند باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو، اگر عورت صرف 4 کام کر لینے تو جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں، صرف 4 کام کر لے تو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ بڑا تعجب کریں گے آپ۔ نمبر 1، صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، صرف عورت 4 کام کر لے تو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ بڑی عجیب حدیث ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نمبر 2، صرف فرض روزے رکھے۔ اور نمبر 3، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ اور نمبر 4، اپنی عزت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی بے پردہ نہ رہے، بے پردگی کو نہ اپنائے، پردہ کو اپنائے، پردہ اختیار کرے۔ 4 کام، نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی بات مانے، اور اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام کر لے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت جس جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ اس سے آسان کام اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ عورت کی عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ گھر میں جا کے ٹھنڈے دماغ سے 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم نکال کے تنہائی میں سوچے گا کہ یہ صفت، یہ کیفیت ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ سے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، بات تو بہت آ رہی ہے، لیکن میں حالات کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، عورت اگر رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے، شوہر کی بھی مدد کرے، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے، نزاہا فی وجہ الماء، تو شوہر کے چہرے پر پانی ڈال کر اٹھائے لیکن اس سے نماز پڑھوائے، تو یہ عورتیں بھی جنت میں جائے گی۔ یہ نیک عورت، متقی پرہیزگار عورت ہونے کی یہ علامتیں، یہ صفتیں ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، گھر میں جا کر یہ صفت اپنے اندر ضرور پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے، آخرت میں ہمیں جنت نصیب عطا کرے، ہمیں جہنم سے بچائے رکھے، ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان پر موت کے ٹائم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو 8 بجے جی کھانے کے لیے بول دو بھائی، میں 8 بجے